بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I start with the name of Allah, who is most gracious and the most merciful. Welcome to all students and parents in academic session 2020 and 21. Dear students, this is academic week number 3 and video number 2. In the last video, we studied Surah Al-Anfal from verse number 31 to 41, and now in this lecture we are going to start again Surah Al-Anfal from verse number 42 to verse number 51. Okay, as usual we will study from these notes, or you may study whatever you have. If you have the book of Islamiyat, you can also study from that book. Verse number 42. It is about the cartographic view of Badr battlefield. جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مسلمان مدینے سے نکلے، اور مدینے سے جب مسلمان نکلے تو انہیں ایک طرح سے خبر ملی تھی کہ مکے سے کچھ کافر نکلے ہیں 1000 کا لشکر لے کر۔ تو میں نے شروع میں ہی یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ تمام تر مس انڈرسٹینڈنگس تھی which were created by Almighty Allah، کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہو جائیں۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگس تھی which were created by Almighty Allah۔ کارٹوگرافک ویو آف بدر بیٹل فیلڈ، یہ اسکیچ آپ لوگوں کے پاس ہوگا جو کہ پہلے شروع میں ہی آپ لوگوں کو بنوا دیا گیا تھا، جس کے ذریعے ہم اس آیت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ کارٹوگرافر اسے کہا جاتا ہے who show you maps or who make you understand the things with the help of maps and sketches. So this is on the green board, the cartographic view of Badr battlefield. Here it is Syria، جو ملک شام کو کہا جاتا ہے، یہاں مکہ ہے، بیچ میں گراؤنڈ آف بدر ہے یعنی میدان بدر، اور اس طرف آپ کو مدینہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بظاہر گرین بورڈ پر آپ کو ایک چھوٹا سا اسکیچ بنا کر سمجھایا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ فاصلہ جو ہے اس کی مسافت بہت زیادہ طویل ہے۔ یعنی مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے جانے میں اس دور کے حساب سے اگر بات کی جائے جس دور میں جنگ بدر ہوئی تھی، تقریباً 10 سے 12 دن لگ جاتے تھے۔ آج کل کے حساب سے بات نہیں کی جائے، آج تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ جو 10-12 دن کی مسافت ہے، یہ جو 10-12 دن کا سفر تھا، یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں تک محدود ہو کے رہ گیا۔ اگر مکے سے کسی کو مدینہ جانا ہے یا مدینے سے مکے جانا ہے تو وہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے آ جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اس دور کے حساب سے بات کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک اسکیچ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، ورس نمبر 42 ہے آن پیج نمبر 25۔ ریممبر یو آر آن دی ہائدر سائڈ آف دا ویلی، یاد کرو تم اس وقت بدر کے ایک طرف موجود تھے، and they were on the farther side and infidels were on the farther side، اور کافر بدر کے دوسری طرف موجود تھے۔
ہوا کیا، ایک ٹریڈ کاروان تھا، تجارتی قافلہ which was returning from Syria to مکہ with enormous merchandise and wealth. اب ظاہر ہے مکے سے یہ مکے کے کافروں کا یہ تجارتی مال ہے جب بھی مکے جا رہا ہے، اینڈ دس ٹریڈ کاروان واز انڈر دا لیڈرشپ آف ابو سفیان. تو مکے میں جو کافر موجود تھے ان کا سردار ابو جہل، اسے یہ شک ہوا کہ کہیں مسلمان مدینے سے آ کے ہمارا یہ تجارتی مال لوٹ نہ لیں، تو اس نے ایک فوج تیار کی، ایک فورس تیار کی، اینڈ دیئر نمبر ور 1000، ان کی تعداد 1000 تھی. اب یہ یہاں سے نکلتے ہیں ٹو پرووائڈ سیکیورٹی فار دیئر ٹریڈ کارمان. ان کے نکلنے کی خبر مدینے پہنچتی ہے کہ 1000 کی تعداد میں کافر مکے سے نکلے ہیں. ان کے نکلنے کی خبر جہاں مدینے پہنچی تو مدینے میں جو مسلمان تھے انہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ مدینے کے مسلمانوں نے سمجھا کہ کافر ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. سو دا پیپل آف مدینہ in the shape of Muslim warriors and their number were 313، یعنی 313 کی تعداد میں یہ لوگ اپنے ڈیفنس کے لیے نکلے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے. جس طرح ان کے نکلنے کی خبر یہاں مدینے پہنچی تھی، بالکل اسی طرح مسلمانوں کی نکلنے کی خبر جو ہے مکے پہنچی. جس طرح مکے کے کافروں کے نکلنے پر مسلمانوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ یہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ حملہ کرنے نہیں آ رہے تھے، وہ تو اپنے تجارتی قافلے کو سیکیورٹی دینے جا رہے تھے. تو بالکل اسی طرح جب ان کے نکلنے کی خبر مکے پہنچی تو مکے والوں کو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلیں گے، تو دیکھو وہ 313 کا لشکر لے کر نکلے ہیں ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے. حالانکہ مسلمان 313 کا لشکر جمع کر کے تجارتی قافلے کو لوٹنے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو اپنے ڈیفنس کے لیے نکلے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے نکلے تھے. So these misunderstandings were created by Almighty Allah. کیوں؟ تاکہ میدان بدر میں کافر اور مسلمان آمنے سامنے ہو جائیں اور ایک حق اور باطل کا معرکہ ہو جس میں حق کی جو ہے فتح یابی ہو اور باطل کو شکست ہو جائے اور اللہ کی جو بات ہے وہ ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ یہ کافر جو ہیں مکے سے نکلے تجارتی قافلے کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ یہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکے میں داخل ہو گیا. اب ان کا کام پورا ہوا، ان کو چاہیے تھا یہ کافر واپس چلے جاتے، لیکن یہ واپس نہیں گئے بلکہ انہوں نے مدینے کا رخ کیا کہ مدینے جا کے مسلمانوں کو سبق سکھائیں. ان کی ہمت کیسی ہوئی کہ ہمارے مال کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکیں. چنانچہ یہ بدر کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہی ایک راستہ ہے، مسلمان یہیں سے گزریں گے اور یہیں پکڑ کے ہم انہیں قتل کر دیں گے. تو انہوں نے یہاں پر اچھی جگہ دے کے پڑاؤ ڈال لیا، خیمے گاڑ کے بیٹھ گئے. اور یہاں سے جب مسلمان نکلے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ there are two groups، ٹریڈ کاروان اینڈ مکہ فورس. ان دو گروہوں سے ایک گروہ تمہارا ہے، چاہے تمہارا آمنا سامنا ٹریڈ کاروان کے ساتھ ہو تمہیں اس پر بھی فتح ہوگی، اگر بالفرض آمنا سامنا ہوا مکہ فورس کے ساتھ تو تمہیں اس پر بھی فتح ہوگی. لیکن ظاہر ہے انسان آسانی چاہتا ہے، تو مسلمانوں کو جب رسول اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی یقینی طور پہ فتح ہماری ہے، تو مسلمانوں نے دل میں یہ خواہش پیدا کی کہ کاش آمنا سامنا تجارتی قافلے سے ہو جائے نہ کہ مکہ فورس سے، کیونکہ مکہ فورس کے ساتھ تھوڑی مشکل درپیش ہوگی. یہ فورس ہے، ایک آرمی ہے، ان کے پاس جنگی ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں اور تمام تر چیزیں جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. اور یہ ہے تجارتی قافلہ جو کہ صرف مال اور دولت جن کے پاس موجود ہوگا. تو اگر آمنا سامنا اس کے ساتھ ہو گیا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہمارے پاس بہت سارا مال اور دولت آ جائے گا اور ہم جو ہے امیر ہو جائیں گے. تو یہ سوچ لے کر جب یہاں سے چلے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آمنا سامنا ٹریڈ کاروان کے ساتھ، بلکہ اللہ چاہتا تھا کہ مکہ فورس کے ساتھ آمنا سامنا ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کیونکہ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں، آپ کا اپوزٹ گروپ بھی اتنی ہی طاقت رکھتا ہے اور آپ جیت جائیں، بلکہ یہ بات زیادہ حیران کن ہوتی ہے کہ آپ کمزور ہیں، تعداد آپ کی تھوڑی ہے، آپ کا جو دشمن ہے اپوزٹ گروپ وہ آپ سے تعداد میں بھی تھوڑا ہے، اس کے پاس ویپنز بھی موجود ہیں، لیکن جیت جو ہے فتح یابی آپ کو مل جاتی ہے. تو یہ حیران کن بات ہے، یہ زیادہ تعجب والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتا تھا.
تو ایک پری پلان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے سامنے لا کر یہاں پہ جمع کر دیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ہمیں بیان فرما رہا ہے۔ کیا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، remember you were on the hither side of the valley and they were on the farther side of the valley، کہ تم وادی بدر کے ایک طرف تھے اور وہ کافر وادی بدر کے دوسری طرف تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، رکب عربی زبان میں کاروان کو کہا جاتا ہے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ، اسفل کا مطلب ہوتا ہے نیچے، جیسے ہم سورہ و3 میں پڑھتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اسفل کا مطلب ہوتا ہے نیچے۔ اب یہ راستے اوپر نیچے تھے تو مکہ یہ کافی نیچے کی طرف تھا۔ اب بھی اگر آپ میپ میں یا کسی تصویر کے اندر مکے کی فضائی جو تصویر ہوتی ہے اوپر سے جو لی جاتی ہے اسے آپ دیکھیں تو آپ کو مکہ جو ہے بالکل ایسے نظر آئے گا جیسے وہ نیچے پستی کی طرف ہے، جیسے ایک گہرا گڑھا ہے اور اس کے اندر کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ زمین جو ہے مکے کی طرف بہت زیادہ جھکی ہوئی ہے، بہت زیادہ نیچے کی طرف ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی طرح کا لفظ استعمال فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور یہ جو تجارتی قافلہ ہے یہ یہاں نیچے کی طرف تم سے چلا گیا، اینڈ دا کاروان آن دی لوور گراؤنڈ دین یو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ تم اپنی چاہت کے مطابق اگر یہاں سے اندازہ کر کے نکلتے، کیا اندازہ کر کے نکلتے؟ اپنی چاہت کے مطابق تم چاہتے تھے آمنا سامنا ٹریڈ کاروان سے ہو، اندازہ کیا کر کے نکلتے کہ آپ یہاں پہنچو گے تجارتی قافلہ یہاں ہوگا، آپ کی اسپیڈ تھوڑی تیز ہوگی تجارتی قافلہ یہاں پہنچے گا، اور پھر اندازے کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ تجارتی قافلے کو آپ جا پکڑو گے، ان سے جا ملو گے، پھر جنگ ہو جائے گی اور پھر آپ جیت جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا یہ اندازہ کتنا ہی درست کیوں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندازے میں پھوٹ ڈال دیتا، تمہارے اندازے کو غلط فرما دیتا، کیونکہ یہ کام اللہ کی چاہت کے بغیر ہونے جا رہا تھا، اللہ کی چاہت کے خلاف ہو رہا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا تجارتی قافلوں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو۔ تو یہ بات یہاں بیان کی گئی وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، even if you had made a mutual appointment to meet with trade caravan, you would certainly have failed in the appointment، یعنی تمہیں ناکام کر دیا جاتا، فیل کر دیا جاتا تمہارے اندازے میں، your mutual estimation will be failed but thus you met، لیکن تم ملے، اس سے نہیں ملے جس سے تم چاہتے تھے، بلکہ ملے تو کس سے ملے؟ اس سے جس سے اللہ چاہتا تھا۔ یہاں ملنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں ملتے جلتے، نہیں، جنگ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ but thus you met، کس سے ملے؟ کافروں کے لشکر سے میدان بدر میں آمنے سامنے۔ کیوں ملے؟ that Allah might accomplish a matter already decided، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کر دے جس کا اللہ نے فیصلہ کر کے رکھا ہے۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا کہ وہ بات پوری ہو جائے جو اس نے فیصلہ کر کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ بات کیا تھی کہ کافر شکست خوردہ ہو جائیں، انہیں شکست ہو جائے اور مسلمان فتح یاب ہو جائیں۔ ظاہر ہے جب مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، ان کی جو ہے ان کے پاس ویپنز بھی تعداد میں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اگر مسلمان جیت جائیں گے تو مسلمانوں کی جو ہے بہادری کا سکہ کافروں کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا کروانا چاہتا تھا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بیان کی، فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو، that those who died might die after a clear sign had been given، من ہلاکا عن بینہ، اس کے لیے اس کی ہلاکت کی دلیل موجود رہے، ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہے ان کے لیے ان کے زندہ رہنے کی دلیل بھی موجود رہے۔ اب جو کافر اس جنگ میں ہلاک ہوئے تھے ان کی ہلاکت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہیں ہلاک کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب جنگ پر چلے تھے یہ کافر تو انہوں نے بڑے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدر کے میدان میں جا کر فیصلہ کر دیں گے اور آج فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے۔ انہوں نے کہا، کافروں نے، کہ
کہ جو حق پر ہوگا وہ جیت جائے گا اور جو ناحق ہوگا وہ ہار جائے گا۔ کافر یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں، بلکہ کافر یہ بات اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور ان کو لگ رہا تھا کہ وہ جیتیں گے، بظاہر تعداد میں زیادہ تھے، ان کو لگ رہا تھا وہ جیتیں گے، تو انہوں نے اپنی جیت کو حق کے ساتھ منسلک کر دیا کہ جو جیتے گا وہ حق پر ہوگا، جو ہارے گا وہ ناحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو ثابت کر دیا، گو کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے لیکن وہ جیت گئے، انہیں فتح یابی سے ہمکنار کیا۔ تو کافروں کی منہ کی کہی ہوئی بات ثابت ہو گئی کہ جو جیتے گا وہ حق پر ہوگا، مسلمان جیتے، ثابت ہوا کہ مسلمان حق پر ہیں۔ کافر تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی ہارے، شکست خوردہ ہوئے، تو ثابت ہوا ان کی اپنی بات سے کہ وہ ناحق ہیں، باطل پرست ہیں۔ تو کافروں کی ہلاکت کی دلیل یہ ہے کہ وہ ناحق ہیں، اور مسلمان جو کہ مر کر بھی زندہ رہے۔ میدان بدر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا اینڈنگ رزلٹ یہ تھا، جو لڑائی ہوئی تھی 17 infidels were killed and 70 of them were made war captives۔ 70 کافروں کو واصل جہنم کیا گیا، جہنم رسید کیا گیا، اور 70 کے قریب کافروں کو وار کیپٹیو بنایا گیا۔ باقی کے جو تھے وہ اپنا سارا سامان جو ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ اس کے برعکس جو مسلمانوں کے جو مجاہدین تھے، تقریباً 14 سے 15 مجاہدین شہید ہوئے۔ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، جو شہید کو مرا ہوا سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ جو ہماری راہ میں لڑ کر مر جاتے ہیں خبردار انہیں مردہ ہرگز مت کہنا۔ مردہ کہنے کی بھی ممانعت ہے، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں پاکیزہ روزی عطا کی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان زندہ رہے، مر کر بھی زندہ رہے، ان کا زندہ رہنے کی دلیل جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ وہ حق پر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ Now the next topic for the next verse number 43، ڈیوائن میریکل۔ ڈیوائن کہتے ہیں مقدس کو ایسی باتیں جو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیوائن لگاتے ہیں، جیسے کہ آرڈر ہے، حکم کو کہتے ہیں آرڈر۔ اگر حکم اللہ کا ہوگا تو ہم کہیں گے ڈیوائن آرڈر، آرڈر آف اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آرڈر کے ساتھ آپ ڈیوائن کہہ دیں تو بن جائے گا اس کا مطلب اللہ کا حکم، جیسے کہ کتاب ہے، آپ بک آف اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیوائن بک کہہ دیں گے تو مطلب ہوگا اللہ کی کتاب۔ تو یہاں پر میریکل کا مطلب تو آپ جانتے ہوں گے، میریکل جو ہے معجزے کو کہا جاتا ہے، لیکن جب میریکل کے ساتھ ڈیوائن لگ جائے گا تو اب اس کا مطلب معجزہ نہیں ہوگا، اب اس کا مطلب ہوگا اللہ کی قدرت۔ معجزے کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا کرتا ہے، اور وہ معجزہ اللہ کے اس نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایسی خارق العادت چیز کو کہا جاتا ہے معجزہ، جو کہ ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری عقل نہیں مانتی کہ کنکر اگر انہیں کان لگا کر سنا جائے، مٹھی بھر کنکر ہوں اور انہیں کان لگا کر سنیں تو ان میں سے کلمہ پڑھنے کی آواز آئے، لیکن اللہ نے یہ معجزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ کئی بار آپ نے یہ سنا ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح قدرت بھی ایسے ہی کسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، لیکن اب قدرت جو ہے وہ نبی کی نہیں ہوتی، نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ قدرت کس کی ہوتی ہے؟ قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک قدرت کے بارے میں ایک موٹی سی مثال دوں میں آپ کو کہ اللہ کی قدرت ہے، اتنا بڑا آسمان ہمارے سر پر بغیر کسی پلر کے موجود ہے۔ ہم اگر چھوٹی سی بھی چھت تعمیر کرتے ہیں تو اس کے نیچے ہم پلر لگاتے ہیں۔ وداؤٹ پلر وی کین ناٹ اسٹیبلش آور روفس، اپنے مکانوں کو ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بڑا آسمان جو کہ بغیر کسی پلر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر قائم کر رکھا ہے، کہیں اس کے اندر کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کوئی سوراخ بھی نظر نہیں آتا، کہیں سے اس کا کوئی سہارا بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہم یہاں ان آیات بینات میں پڑھنے جا رہے ہیں، ورس نمبر 43 اینڈ 44، ڈیوائن میریکل، یعنی اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ وہ یہ کہ جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے اس کیس میں بتایا تھا
کہ یہاں اس طرف جو ہے کافر موجود تھے اور اس طرف مسلمان موجود تھے. مسلمان اپنے خیموں کے اندر، رات کا وقت ہے، کافر اپنے خیموں کے اندر. مسلمانوں کو رات کا وقت تھا، نیند نہیں آ رہی تھی. یہ میں پیچھے آپ کو پڑھا کے آ چکا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو ویو اس لیے دے رہا ہوں، ریویو، تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. مسلمان یہاں پر بڑے بے چین ہیں، بے چینی کی حالت میں انہیں نیند نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فیورز نازل کیے، یعنی اللہ نے ان پر اونگ بھیجی. اللہ covered them with drowsiness which is the first and initial step of sleeping. جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ بھیجی تو مسلمان سو گئے. اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جس بات کو سوچتے ہوئے، جس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ رات کو سوئیں گے تو آپ کو وہی چیز خواب میں نظر آئے گی. جیسے اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے ہاریبل جو ہے کوئی ڈراؤنی فلم وغیرہ یا کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھ کے سوتے ہیں تو وہ رات کو سوتے میں ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے، سوتے میں انہیں وہی خواب بھی آتا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں. تو مسلمان کافروں کی تعداد کے بارے میں سوچتے ہوئے سوئے. کافروں کی تعداد انہیں ستا رہی تھی کہ ہم کتنے ہیں؟ 313. اور کافر کتنے ہیں؟ 1000. ہم تعداد میں 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، بلکہ 3 گنا تھوڑے ہیں. اور کافر تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر کریں گے، ہمیں واپس اپنا گھر جانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اپنے بیوی بچوں سے ملنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ساری سوچیں تھیں جو مسلمانوں کو پریشان کر رہی تھیں اور وہ سو نہیں پا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا. اور جب مسلمان سوئے تو عین فطری تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں کافروں کی تعداد دکھائی. جب مسلمانوں کو کافروں کی تعداد دکھائی گئی تو ڈیوائن میریکل ظاہر ہوا، یعنی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا. What was that? In verse number 43, Almighty Allah said, "Is yurikahum Allahu fi manamika qalila." Remember, in your dream, Allah showed them to you as few. یاد کرو تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا. ان کی تعداد 1000 تھی، لیکن اللہ نے ان کی تعداد کو کم کر کے دکھایا. Why? If he had shown them to you as many, اگر وہ تعداد میں کافروں کو زیادہ کر کے دکھا دیتا، وہ تو تھے ہی زیادہ، اگر اور زیادہ کر کے دکھا دیا جاتا، you would surely have been discouraged، تو تم یقیناً حوصلے ہار جاتے. ویسے ہی تمہارے حوصلے پست تھے اور تمہارے حوصلے پست ہو جاتے. اور and you would surely have disputed in your decision، اور تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا کہ ہم کیوں آ گئے یہاں، کاش ہم یہاں آ ہی نہ ہوتے، اپنے ہی گھروں پر ہوتے اور گھروں میں چین کی سکھ کی جو ہے زندگی گزار رہے ہوتے، تو تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ یہ دکھایا کہ کافروں کی تعداد جو کہ بہت زیادہ تھی انہیں کم کر کے دکھایا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اینڈ اللہ سیو یو، اللہ نے تمہیں آپس میں لڑائی جھگڑے سے بھی محفوظ رکھا، پچھتاوے سے بھی محفوظ رکھا، اور اللہ نے تمہیں ڈسکریج ہونے سے بھی محفوظ رکھا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، for he knew well the secrets of our all hearts، یعنی وہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. دلوں میں کیا چل رہا ہے برابر میں بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں جان سکتا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. بالکل اسی طرح قدرت کا ایک کرشمہ جس طرح خواب میں اللہ نے دکھایا، اسی طرح حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی. اور وہ حقیقت کب رونما ہوئی؟ جب میدان جہاد میں، بدر کے میدان میں مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے، صفیں بنا کر کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ورس نمبر 44 میں فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اینڈ ریممبر، یاد کرو اس وقت کو، when you met، جب تم ملے. ملے سے مراد آمنے سامنے ہوئے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے میدان بدر میں. He showed them to you as few in your eyes، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھایا. یعنی تم کافروں کو دیکھ رہے ہو، ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جس طرح خواب میں تمہیں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی، حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا ہے تاکہ تمہارے حوصلے قائم رہیں. وہ حوصلے جو خواب میں اللہ نے قائم کیے تھے میدان جہاد میں بھی قائم رکھے گئے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ،
اینڈ ہی میڈ یو اپیئر ایز کمپیٹیبل ان دیئر آئیز، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر دیا. حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تو تعداد میں ویسے ہی تھوڑے تھے. اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اللہ بڑھا دیتا، کیونکہ کافر تعداد میں زیادہ تھے، اللہ نے انہیں کم کر کے دکھایا. اب مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں تو اللہ مسلمانوں کو تعداد میں بڑھا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو تعداد میں اور کم کر کے کافروں کو دکھایا. وائی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ تاکہ کافر جو ہیں وہ بوسٹ فلی فائٹ کر سکیں، تاکہ کافر جو ہیں میدان جہاد میں بوسٹ فلی لڑیں، انہیں تکبر ہو جائے، اپنی تعداد پہ گھمنڈ ہو جائے، اور ظاہر ہے جو گھمنڈ کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، اس کا سر نیچے ہوتا ہے. مسلمانوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے اس لیے کافروں کو کم کر کے دکھائی تاکہ کافر جو ہیں بوسٹ فلی میدان جہاد میں فائٹ کریں اور انہیں شکست فاش ہو جائے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو غرور کرتا ہے اس کا سر نیچے ہوتا ہے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ تمام تر امور انجام اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کام ہو جائے جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے. کافروں کی تعداد زیادہ تھی، اللہ نے مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی. مسلمانوں کی تعداد آلریڈی کم تھی، اللہ نے کافروں کو اور کم کر کے دکھائی. وائے؟ تاکہ وہ بات ہو جائے جس کا اللہ نے فیصلہ کیا ہو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ and all the matters unto Allah return. یعنی ہر کام اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. یہ تھی ورسز نمبر 43 and 44. Now we are proceeding towards verses number 45. In verse number 45 we are going to study jihad rules. یہاں ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد رولز تعلیم فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم. اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور اس طرح کی ایک آیت آپ پیچھے ورسز میں پڑھ کر آئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. او پیپل ہو بلیو وین یو انکاؤنٹر اینی آرمی. اے ایمان والوں، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کسی بھی لشکر کے ساتھ، کسی بھی فوج کے ساتھ، فئتن فثبتوا. So the first rule of jihad is that you have to stand firmly. یعنی تم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اللہ کا کثرت کے ساتھ تم نے ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو نہیں بھلانا، کیونکہ وہی اللہ تو ہے جو تمہاری اس جنگ میں مدد کرے گا، تمہیں مدد دے گا. کثیرا یعنی کثرت کے ساتھ تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. لعلکم تفلحون that you may attain the goal. تاکہ تم اپنا مقصد حاصل کر لو. This is the second rule. The third rule in verse number 46. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. And obey Allah and His messenger. یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہر حال میں. Even at the cost of your life you have to obey Allah and His messenger. وَلَا تَنَازَعُوا. The fourth rule of jihad is that وَلَا تَنَازَعُوا. And fall into no disputes. آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں. اگر تم آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہو گے تو پھر جو اللہ کے دشمن ہیں یعنی کہ کافر، ان سے کون لڑے گا، ان سے کون جہاد کرے گا. اور آپس میں لڑنے جھگڑنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو کلیکٹیو پاور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. آج جو مسلمان دنیا میں تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن کمزوری کا شکار ہیں، تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑنے سے فرصت نہیں. اور جب مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو پھر کافروں کے ساتھ لڑنے کی انہیں فرصت ہی نہیں رہے گی. تو یہ کافروں کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑنے دیا جائے اور یہ آپس میں ہی لڑ کر مر جائیں گے، ہمارا کام بھی پورا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا. آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. کیا ہوگا اس سے؟ لیس یو لوز ہارٹ اینڈ یور پاور ڈپارٹ. تمہاری طاقت اور قوت جاتی رہے گی. وَاصْبِرُوا اینڈ بی پیشنٹ. اور صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے. فار اللہ از ود دوز ہو پیشنٹلی پریزرو. ان اللہ مع الصابرین. بڑی مشہور آیت ہے
ہم جب کسی کو صبر کرنے کا کہتے ہیں تو یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، یہ آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہے ہی ان کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں۔ Now, believers are forbidden to show pride and arrogance. In verse number 47, Almighty Allah forbade the believers to show pride and arrogance. ایسا نہیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے، تعداد میں بھی تھوڑے تھے، جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے، پھر بھی جنگ جیت گئے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں یا غرور و تکبر کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یہ جو غرور و تکبر کرنا ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ and be not like those who came out of their homes boastfully، یعنی ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ کن لوگوں کی طرح؟ کافروں کی طرح۔ who came out of their houses boastfully، یعنی وہ اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، and showing off to the people، اور جو ہے اپنے ہتھیار کی نمائش کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ دکھاوا بھی آپ سمجھتے ہیں اللہ کو سخت ناپسند ہے، کسی بھی کام میں آپ دکھاوا کریں تو وہ کام آپ کا ضائع ہو جائے۔ hindering them from the way of اللہ، اور کافر جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ تو یہ تین کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور یہ تینوں کام کافروں کے کرنے کے ہیں۔ کافر کرتے ہیں یہ کام، مسلمانوں کو یہ کام زیب نہیں دیتے۔ پہلا کام ہے تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے راستے سے روکنا، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ اور ان تین کاموں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا، منع فرما دیا۔ واللہ بما یعملون محیط، all their deeds are comprehended by اللہ، ان کا ہر عمل جو ہے اللہ کی نظر میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ Now we are proceeding towards verse number 48, the claim of devil. In this verse, first of all, we will study the reaction of devil. After that, we will study the claim. The claim of devil. In the battle of Badr, Shaitan was busy in provoking the infidels against Muslims. غزوہ بدر میں شیطان موجود تھا، کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک تھا، اور وہ کافروں کو موٹیویٹ کر رہا تھا۔ کس طرح سے موٹیویٹ کر رہا تھا؟ وہ کافروں سے کہہ رہا تھا کہ تم بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہو، تمہاری تعداد جو ہے 1 گنا نہیں 2 گنا بلکہ 3 گنا مسلمانوں سے زیادہ ہے، آج کے دن تمہیں جیت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، جیت فتح یقینی طور پہ تمہاری ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے۔ That was the claim of devil. Almighty Allah said in verse number 48, remember Shaitan made their sinful acts seem alluring to them. شیطان نے ان کے گناہوں کے کام کو چمکتا دمکتا کر کے ان کے سامنے رکھا، اور یہ شیطان کا کام ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے تو وہ انہیں اسی طرح بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو بڑا لذیذ بنا کے اور بڑا مزیدار بنا کے انسان کے سامنے اسے رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو کافروں کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، اور اس نے یہ کلیم کیا no one among men can overcome you this day، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں ہرا سکے، تم پر غلبہ پا سکے۔ while I am near to you I am with you، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ہوا کیا؟ but when the two forces came in sight of each other، جب میدان جہاد میں یہ دو فورسز آمنے سامنے ہوئیں، میدان جہاد میں مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے، تو اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ and what was that promise؟ کہ ہم تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ نہ تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ نے 1000 فرشتے جو ہے نازل فرما دیے۔ اب شیطان جو ہے اس نے جب فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ What did he do؟ شیطان نے جو ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، when he saw the angels revealing by Almighty Allah for the help of Muslim warriors, so he said, Lo, I am clear of you، میں تم سے بری ذمہ ہوں۔ نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، he turned on his heels،
یعنی وہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا، حالانکہ بھاگا پنجوں کے بل جاتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ خوفزدہ ہوا اور فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ ایڑیوں کے بل ایسے پیچھے ہٹا، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور یہ کافروں سے کہتے ہوئے جا رہا ہے آئی ایم کلیئر آف یو. پہلے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی ایم وتھ یو، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ آئی ایم کلیئر آف یو. اور پھر اس نے کہا آئی سی دیٹ یو سی ناٹ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو شیطان کیا دیکھ رہا تھا؟ شیطان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ کافر نہیں دیکھ رہے تھے. اور پھر شیطان نے کہا آئی فیئر اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فار اللہ از اسٹرکٹ ان پنشمنٹ، اور اللہ وہ ہے جو عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. تو یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کسی بھی انسان کو بہکانے اور ورغلانے کا. پہلے اسے گناہ میں ملوث کرتا ہے، جب وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں. ناؤ ورس نمبر 49، irrational thinking of hypocrite Muslims. irrational means illogical، یعنی ایسی کوئی بات کرنا جس کا کوئی تک نہ بنتا ہو، جس کی ہماری عقل اجازت نہ دے. تو here we are going to study irrational thinking of hypocrite Muslims. وہ منافق لوگ مسلمان جو کہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے، زبانی کلامی تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تھے. حالانکہ اسلام ہے ہی کس چیز کا نام؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جس بات کا آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل میں آپ کے اس بات کی تصدیق بھی ہونی چاہیے، جب کہیں جا کر آپ ٹرو بلیور کہلائیں گے. بٹ دے ور ہائپوکرائٹ، ہپوکرائٹ. آپ ہائپوکرائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے ہپوکرائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، کہ یہ جو منافق ہیں، لو دا hypocrites and those in whose heart there is a disease، یہ جو منافق ہیں جن کے دل میں مرض ہے، مرض بیماری کو کہا جاتا ہے. were they heart patient، کیا یہ دلی طور پہ بیمار تھے؟ ان کے دل میں بیماری کیا تھی؟ ان کے دل میں بیماری یہ تھی کہ جو بات زبان سے کہتے تھے دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے. تو ان منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک کمنٹ پاس کیا. And what was that comment؟ انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم. غر اس کا مطلب غرور سے بھی، غرور بھی ہو سکتا ہے، غر یغر غرور سے نکلا ہے یہ وہ لفظ. اور یہاں جو لکھا ہوا یہ بھی اس کا مطلب درست ہے. These people their religion has misled them، کہ یہ جو مسلمان ہیں انہیں ان کے دین نے گمراہ کر دیا ہے. This is illogical thinking of hypocrite Muslims. بھلا دین اور وہ بھی اسلام کسی کو گمراہ کر سکتا ہے؟ دین اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جو گمراہوں کو راہ پر لے آتا ہے، راہ راست پہ لے آتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ کمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ ان کے دین نے انہیں گمراہ کر دیا. یا وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے کہ ان کے دین نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو غرور سے، تکبر سے منع فرمایا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے مسلمانوں پر یہ وحی فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. But if any trust in Allah, behold, Allah is exalted in might wise. تو اللہ تعالیٰ بڑی غالب حکمت والا ہے. Now in verse number 50 and 51 we will study about the death of the infidels. These are last verses of today's lecture. یہاں ان آیات میں ہم کافروں کی موت کے بارے میں، ان کی ڈیتھ کے بارے میں پڑھیں گے. اب ظاہر ہے مرنا تو ہر کسی نے ہے، مسلمان بھی مرتے ہیں اور کافر بھی مرتے ہیں، لیکن موت جو ہے کافر اور مسلمان کی ایک جیسی نہیں ہوتی. مسلمان مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی آسان موت عطا فرماتا ہے اگر وہ گناہ گار نہیں ہے تو. اور جو کافر مرتا ہے ظاہر ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، گناہ گار ہے، تو اسے جب موت کی گھاٹ اتارا جاتا ہے تو بڑی اذیت کے ساتھ اتارا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کی اور کافر کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکوکار ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے اور فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال، یعنی اسے پتہ تک نہیں چلتا. اور جو کافر ہے یا جو نافرمان ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے،
جب اس کی روح فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس کی مثال اس طرح سے پیش فرمائی جیسے ایک ململ کا کپڑا ہو، نرم و ملائم نازک کپڑا، جسے کانٹے دار جھاڑیوں پر بچھا دیا جائے، اور پھر اس نرم و ملائم کپڑے کو جو ہے ایک جھٹکے سے آپ کھینچ لیں تو وہ کپڑا تار تار ہو جائے گا، صحیح سالم آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یا پھر حضور علیہ السلام نے ایک دوسری مثال پیش کی کہ کافروں کی، نافرمانوں کی، گناہ گاروں کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ان کی روح قبض کرتے وقت انہیں بڑی اذیت دی جاتی، بڑی تکلیف دی جاتی ہے، اور اسے اس بات سے امیجن کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ایک کانٹے دار رسی ہو جو حلق کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل کی جائے اور اسے آپ کی رگوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، اور پھر اس کانٹے دار رسی کو ایک جھٹکے کے ساتھ کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، یو کین امیجن دیٹ۔ یہ ایک کافر کی، بدکار کی، گناہ گار کی موت کی اذیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تکلیف دہ موت سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اس آیت میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈیتھ آف انفائڈلس مینز کافروں کی موت۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ If you could see when the angels take out the souls of the unbelievers at death. کاش تم دیکھ سکتے کہ فرشتے کیسے کافروں کی روحیں ان کے جسموں سے نکالتے ہیں موت کے وقت۔ How they smite their faces يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ جب کافروں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو فرشتے پیار سے ان کی روح قبض نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یضربون وجوہہم، اینجلس اسمائٹ آن دیئر فیسز، فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، وادبارہم اینڈ دیئر بیکس، ان کی پیٹھوں پر مارا جاتا ہے، ان کی بیکس پر فرشتے مارتے ہیں۔ ٹیسٹ دا چسٹائزمنٹ آف بلیزنگ فائر، اور ان سے کہا جاتا ہے وذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو اس بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب جو اللہ نے آلریڈی تمہارے لیے پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے۔ The last verse of today's lecture, verse number 51 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اب یہ جو ورس نمبر 50 میں ہم نے پڑھا کہ اتنا دردناک معاملہ، اذیت والا معاملہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے فرما رہا ہے، تو کیا اللہ ظالم ہے؟ اتنی اذیت دے رہا ہے اپنے بندوں کو۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ وہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے، اور دوسری طرف اتنی اذیت۔ تو یہ جو اذیت ان کافروں کو دی جا رہی ہے یہ اللہ کی وجہ سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اللہ نے تو ان کے سامنے دو راستے رکھ دیے تھے، چاہے تو صراط مستقیم کو اپنا لیتے، اللہ کی فرمانبردار بن جاتے، ایسے انہیں موت کے گھاٹ اتارا جاتا کہ انہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ اب ان کی چوائس ہے نا، انہوں نے غلط راستے کو چنا، اللہ کی نافرمانی والے راستے کو، تو اللہ نے یہاں ورس نمبر 51 میں اس بات کو ڈیفائن کیا، ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ This is because of the deeds which your own hands sent forth. یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو تم کر کے آگے بھیج دیتے ہو۔ For Allah is never unjust to his servant، اور اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں فرماتا۔ تو بندہ جس طرح کے اعمال کر کے آگے بھیجے گا اس کے ساتھ ویسا ہی اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو معاملہ اس کے ساتھ اچھا کیا جائے گا، اگر اعمال برے ہوں گے تو اس کے ساتھ برتاؤ بھی اللہ تعالیٰ برا فرمائے گا۔ یہ ورس نمبر 42 سے 51 تک آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا۔ آپ کا جو ہوم ورک ٹاسک ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ کے پاس یہ نوٹس آپ کو ہمارے اسکول کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے ہیں، کوشچن آنسر اس میں موجود ہیں۔ تو جو ہم نے آج لیکچر میں ورسز پڑھی ہیں ان کے کوشچن آنسرز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ These questions you have to memorize. Question number 18, 19, 20, 21, 22 and 24. And these questions are written in your notes on page number, question number 18 is on page number 9, and rest questions are also on page number 10 of your notes. اور یہاں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ سورۃ الانفال کی جو سلیکٹڈ ورسز ہیں وہ یہاں آپ کے نوٹس میں ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھ دی گئی ہیں۔
تو جو ورسز آپ نے آج پڑھی ہیں ان کے مطابق وہ ورسز بھی آپ نے ٹرانسلیشن کے ساتھ یہاں سے یاد کر لینی ہے. Now and last, I hope that you have got all the things and you have understood whole lecture. Allah Hafiz, fi amanillah.